السلام علیکم. آج جیسے آپ کو پتہ ہوگا حکومت کی دعوت پہ ایک آل پارٹی پارلیمنٹری لیڈرز کا میٹنگ ہونا تھا ویڈیو لنک کے تھرو ان لوگوں کے لیے جو اسلام آباد میں نہیں ہے. ہم نے حکومت کا دعوت قبول کیا اور وہ اس لیے کہ ہمارا سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم بے شک اپوزیشن میں ہوں گے مگر جہاں تک کرونا کی لڑائی ہے یا کرونا کے مقابلہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں سب اتحادی بننا پڑے گی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ تو کیا وہ آ کے اپنا خطاب کر کے چلا گیا اور کسی اور سیاسی جماعت کا ان پٹ لینے کو یا سننے کو تیار نہیں تھا. جب شہباز شریف صاحب نے احتجاجاً اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی مجبور ہو کر احتجاجاً اٹھ کے چلا گیا. ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہمارا روایت ہے, ہمارا کلچر ہے میوچل رسپیکٹ کا, عزت کا. ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. یہ وزیر اعظم کا ایٹیٹیوڈ نہ صرف ایل مینرڈ ہے مگر ساتھ ساتھ ایک نان سیریسنس دکھاتی ہے اور ایک بار پھر پیغام ملک کو دے رہا ہے کہ جو بھی کرائسس ہو, چاہے وہ کشمیر کا کرائسس ہو یا ہمارا نیشنل اکنامک کرائسس ہو یا اس وقت جو کرونا وائرس کا گلوبل کرائسس ہے, وزیر اعظم صاحب نیشنل کنسنسس اور یونٹی قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے. اس پہ ہم اب بھی وزیر اعظم کو اپیل کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنا اپروچ پہ نظر ثانی کرے اور ہم نے سب مل کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. آپ اس ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس ملک کا وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ جب ایک ملک, ایک قوم, ایک نیشنل کرائسس, ایک گلوبل کرائسس کا مقابلہ کر رہا ہے تو ان کا وزیر اعظم ایک لیڈرشپ رول اپنائے, وفاق کو لیڈ کرے, یونٹی قائم کرے اپنے ملک میں. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. یہ کسی کو آپ کوئی فیور نہیں دے رہے ہو وزیر اعظم صاحب. جب آپ قیادت کرتے ہو, اگر آپ نے نیشنل کنسنسس بنانا ہے, یہ آپ کا ذمہ داری ہے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب سیریس ہے تو اس کو پارٹی قیادت سے ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اور ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم مل کے اب بھی اس وائرس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو شاید صحیح بریف نہیں کیا جا رہا ہے یا وہ فیکٹس اینڈ فگرز جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا جا رہا ہے, وہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے رکھا جا رہے ہیں وہ ان میں شاید کوئی فرق ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی بیماری جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ فوت بھی ہو رہے ہیں. پاکستان میں بھی لوگ اس بیماری کی وجہ سے اسی ٹریجیکٹری پہ خدا نخواستہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور خدا نخواستہ فوت بھی ہو سکتے ہیں. جو بھی ممالک اس بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں, جتنا بھی امیر ہو, جتنا بھی غریب ہو, یہ بیماری کوئی فرق نہیں دیکھتا, ہر کسی کو ایک ہی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. اس وقت تک ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ کیسے ان ممالک جن میں ان کا ہیلتھ کیئر کا نظام ہم سے بہت ایڈوانس ہے, جیسے کہ چائنا کا ہیلتھ کیئر کا نظام, ایران کا ہیلتھ کیئر کا نظام, اٹلی کا ہیلتھ کیئر کا نظام, اسپین کا ہیلتھ کیئر کا نظام,
कोरोना वायरस के बोझ के नीचे डूब रहा है। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि हॉस्पिटल बेड पर 1000 पीपल, तो यूनाइटेड किंगडम में हर 1000 पीपल के लिए 2.8 हॉस्पिटल बेड्स है। स्पेन में जो इस वक्त ओवरवेल्म्ड है कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से, हर 1000 लोग के लिए 3 बिस्तर है, 3 हॉस्पिटल बेड्स है। इटली में हर for every 1000 people there are 3.4 beds. China में for every 1000 people there's 4.2 beds. पाकिस्तान में हर 1000 आदमी के लिए for every 1000 people there's 0.6 beds. अगर हमारा ममालिक में हमारा पॉपुलेशन के साथ ये बीमारी उतनी तेज़ी के साथ फैलता है, हम वो इक़दामात सीरियसली और मिलके एक कौम की तरह नहीं उठाते हैं इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए, तो फिर हमारा खौफ है कि अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी उस तेज़ी के साथ फैलता है तो ना सिर्फ हमारा सेहत का निज़ाम डूब जाएगा, लेकिन हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि वफाक की आदत करे और वफाक पूरा मुल्क में वो इक़दामात उठाए जो इसकी फैलाव, इस वायरस की फैलाव को कम कर सकता है, उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं, और इस दरमियान जब हम ये सख्त इक़दामात उठा रहे हैं तो उस वक्त में हम अपना कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना हॉस्पिटल बेड्स का कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना टेस्टिंग किट्स का कैपेसिटी बढ़ाए, हम कितने टेस्ट्स एक दिन में कर सकते हैं वो कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना प्रिवेंटिव किट्स पीपीआई का जो सामान है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, हम वो मंगवाए, हम अपना जो वेंटिलेटर्स का स्टॉक है उसमें इजाफा करें, हम अपने के जितने डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स रिक्रूट करना पड़ेगा और नर्सेज रिक्रूट करना पड़ेगा, हम वो तैयारी करें ताकि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। I'm sure that the Prime Minister has been shown the research from the Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle, जो कि मार्च 12th पे अपना स्टडी रिलीज़ किया था पाकिस्तान के केसेस के बारे में, और उन्होंने फरमाया कि जिस तेज़ी की रफ्तार से पाकिस्तान में ये बीमारी फैल रही है, अगर पाकिस्तान की हुकूमत वो सख्त इक़दामात नहीं उठाते हैं जो कि समाजी फासला के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज़रूरी है, तो उसका नुकसान होगा। आज अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में बहुत से कम केसेस लोकल ट्रांसमिशन की वजह से है। ये फैक्ट्स पे, हकीकत पे मबनी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान का सिचुएशन इस वक्त क्लासिफाई किया है कि हम लोकल ट्रांसमिशन से अब अफेक्टेड हैं। सिंध के अपने नंबर्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि सिंध में हमारे सखर की क्वारंटीन में 265 पेशेंट्स हैं। उनका वो बिल्कुल क्वारंटीन में है, वो किसी और से नहीं मिल रहे हैं, उनसे हमारा कोई ख़तरा नहीं है कि ट्रांसमिशन का स्प्रेड होगा। लेकिन जो हमारे 148 केसेस है जो इस वक्त तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं सिंध में, कराची में ख़ास तौर पे, उनमें से 54 had a travel history and 94 cases were local transmission। तो उसका मतलब ये है कि हमारा कराची के 148 केसेस में से अगर 94 केसेस लोकल ट्रांसमिशंस है तो 64% of our cases are locally transmitted cases। हम इन हकीकत को हमारे सामने रखते इस पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्या इक़दामात उठा रहे हैं और क्या ये काफ़ी इक़दामात हैं। हम समझते हैं कि हमें बहुत और सीरियसनेस के साथ
इस इशू का मुकाबला करना पड़ेगा। हमें सेल्फ आइसोलेशन को, क्वारंटीन्स को और अपना लॉकडाउन्स को सीरियसली लेना पड़ेगा। हमें प्लान करना पड़ेगा अपने जो फैसिलिटीज़ है उनमें इजाफा करने के लिए। वॉर फुटिंग पे हमारी नज़र में हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें पे इस वक्त खर्च करना चाहिए। हमारा पूरा रियासत का फोकस होना चाहिए। एक, हमारा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारा आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का कैपेसिटी, हमारा हेल्थ हॉस्पिटल बेड्स का कैपेसिटी, हमारा टेस्टिंग किट्स का कैपेसिटी, हमारा वेंटिलेटर्स का कैपेसिटी, हमारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ का कैपेसिटी। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ रिलीफ पे और हमारा मईशत पे कि हम उस तबका को रिलीफ पहुंचाए जिनको ज़रूरी होगा इस वक्त, और हमारा मईशत में वो स्टिमुलस और वो स्टिमुलस दे ताकि वो इस मुआशी बहरान का और जो इस कोरोना वायरस का असर है वो उसका ताकि हम वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब, the Prime Minister seems to think that this can be a bottom-up approach, that this can be a bottom-up approach and everyone can decide for themselves. We are not islands. Pakistan एक मुल्क है, एक कौम है, हमें सब मिल के मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और कोई लॉकडाउन फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर हम मिल के सिमिलर स्टेप्स नहीं ले रहे होंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि पंजाब का हुकूमत का लॉकडाउन फ़ायदेमंद होगा अगर इस्लामाबाद में वैसा ही लॉकडाउन नहीं हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम मिल के वो इक़दामात उठाएं और हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन अनाउंस करना काफ़ी नहीं है। हमने लॉकडाउन के साथ साथ कंटेनमेंट एंड आइसोलेशन इंश्योर करना है, टेस्टिंग करना है, अपना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारे पास वो सलाहियत हो कि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सके। मैं आपके सामने कुछ तजवीज़ डालना चाहता हूँ जो हम वज़ीर आज़म के सामने भी डालने चाहते थे। जहाँ तक हमारा मईशत का मामला है, हम समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब ने मुआशी पैकेज ऐलान किया, हमने मुतालबा किया था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। हमने कोई एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन given the way that the stock market has reacted after the Prime Minister's announcement, ऐसे लग रहा है कि जो वज़ीर आज़म ने इक़दामात उठाए हैं वो काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि इस वक्त हमने अपने गरीब अवाम का ख्याल रखना है। हमने उनका सेहत का, उनका ज़िंदगी को भी यकीनी बनाना है और उनका मुआशी सूरत हाल को संभालना है। इसको करने के लिए वफाकी हुकूमत को जो हमारा गरीब तबका है, हमारा वर्किंग तबका है, उनको गारंटी करना पड़ेगा 15,000 रुपीज़ अ मंथ फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। हमें लोड शेडिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम अपने अवाम को उनके घर में आइसोलेट कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी के जो फ़ीस है जो 500 रुपीज़ तक है उनको बिल्कुल माफ़ करना पड़ेगा। जो गैस फीस है 2000 रुपीज़ तक उनको भी बिल्कुल माफ़ करना पड़ेगा। इसमें वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत होगा। हमें अपना पेट्रोलियम प्राइसेस को एटलीस्ट 50% से कम करना पड़ेगा। हमें अपना इंटरेस्ट रेट्स को सिंगल डिजिट्स तक लाना पड़ेगा। हमें जो ये
ریلیف فنڈز ہے اپنے کرونا ایفرٹس کے لیے. حکومت سندھ نے سب سے پہلے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ریلیف فنڈ سیٹ اپ کیا. دوسرے صوبوں نے بھی کیا, میرا خیال میں وفاق بھی کرے گا. ان ریلیف فنڈز کے بینک اکاؤنٹس کے لیے آپ CNIC کارڈز کے ریسٹرکشنز ختم کر دے تاکہ ہم کیش ڈونیشنز بھی لے سکتے ہیں اور جلدی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس وقت ہمیں ہنگامی میجرز لینے پڑیں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر غریب ملک ہے تو اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم جلد سخت اقدامات اٹھائیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اگر آپ امیر ہو, اگر آپ کے پاس وسائل ہو تو آپ کا صحت کا آپ اپنا خیال بھی رکھ سکتے ہو, آپ رکھ بھی لے, آپ گھر میں سیلف آئسولیشن کریں. مگر اگر آپ غریب ہو, اگر آپ مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ کا زندگی اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہو, تو ریاست پاکستان کے پیغام یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو ہمیں کوئی فکر نہیں, اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو کے مر جاتے ہو ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ پاکستان کی ریاست کا پیغام نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کی ریاست کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے, آپ امیر ہو یا آپ غریب ہو, ہم آپ کا صحت کا بھی خیال رکھیں گے, ہم آپ کا زندگی کو بچائیں گے. اور اگر آپ کم وسائل سے, غریب طبقہ سے, مزدور طبقہ سے, ڈیلی ویج ارنر ہو, ہم وہ ذمہ داری بھی اٹھائیں گے کہ ہم آپ کا معاشی حالات کو بھی سنبھالیں گے. یہ کوئی ایک سٹی یا کوئی ایک صوبہ نہیں کر سکتا. اس کام کو کرنے کے لیے, کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا معاشی صورتحال کا سنبھالنے کے لیے, ہمارا غریب طبقہ کو سنبھالنے کے لیے وفاقی حکومت کو اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ کتنا کنٹیجس ہے. ہمارا اپنا بریفنگ میں, ہمارا جو آج پارلیمنٹری کمیٹی میں ہم نے سنا تھا, اپنا جو وفاقی صحت کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے وہ فرما رہا تھا کہ اگر آپ یہ بیماری آپ کو ہوتا ہے تو آپ صرف 3 لوگوں کو انفیکٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے اتنا 2 لوگوں کو انفیکٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے اتنا خطرہ نہیں ہے. میں بڑا ہمبلی پریزنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اگین فیکٹ پہ مبنی نہیں ہے. اگر میں فلو کو, زکام کو کرونا وائرس سے کمپیئر کرنا چاہوں گا فیکٹس کے ساتھ, اور آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کرونا وائرس زکام سے, عام زکام سے کتنا زیادہ پھیلتا ہے. اگر آپ کو زکام ہوتا ہے, نارمل کولڈ ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, تو آن ایوریج یو ول افیکٹ 1.3-1.4 پیپل. 1.3-1.4 پیپل پورے ایک دوسرا راؤنڈ انفیکٹ کریں گے. جب تک یہ 10 دفعہ ہو جاتا ہے آپ 14 لوگوں کو, 14 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہو عام زکام کے ساتھ, نارمل فلو کے ساتھ. اگر کرونا وائرس ہے, کرونا وائرس آن ایوریج 3 آدمی کو انفیکٹ کرتا ہے. وہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا ہے کہ کرونا وائرس would infect 3 people. لیکن جب یہ دوسری دفعہ ہوتا ہے اور پھر 10 دفعہ تک ہو جاتا ہے تو 59,000 people are infected by 1 person. یہ اس کا پھیلاؤ کی فرق ہے عام زکام میں, عام فلو میں اور کرونا وائرس میں. کرونا وائرس کا شرح اموات عام زکام سے, فلو سے زیادہ ہے, اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ اس کا اینڈ میں کیا نکلے گا. اس کا ریئل شرح اموات صرف تب پتہ لگے گا جب ہم اس کرائسس سے نپٹائیں گے, اس کرائسس سے نکلیں گے. اس وقت اٹلی میں ان کا شمرہ اموات اس وقت کرونا وائرس سے وہ 10% ہے. اگر کوئی اقدامات نہیں اٹھایا جائے تو اگر ہم کوئی اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں, سختی کے ساتھ اس پھیلاؤ کو نہیں روکتے ہیں, تو وہ نقصان ہمارا عوام پہ ہوگا. ڈان نیوز نے اپنے اسٹڈی کروایا ہے اور اس اسٹڈی کے مطابق
انہوں نے پاکستان کے فگرز کو انالائز کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری 6 days if no mitigation, social distancing and lockdown measures are taken, تو پھر یہ جو کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے وہ ہر 6 دن بعد ڈبل ہو سکتا ہے. اگر یہ اس ٹریجیکٹری پہ جاتا ہے and we take into account that the report of average globally reported coronavirus cases are 8 to 10 times less than the confirmed number of coronavirus cases. Using these metrics and assumptions, ڈون کا رپورٹ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں صحیح اقدامات نہیں اٹھایا جاتا ہے تو کرونا وائرس انفیکشنز پاکستان میں 2 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے جون 5 تک. اگر سخت اقدامات نہیں اٹھایا جاتا ہے, اگین یہ ڈون کی اسٹڈی کے مطابق ہے, اگر سخت اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ہیں اس وائرس کی پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے, تو پھر اگر صرف اور صرف 10% لوگ ہاسپٹلائز بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 million people will require hospitalization. اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اس پہ بھی فوکس ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 130,000 ہاسپٹل بیڈز ہے, تو ہم کیسا اس بیماری کے جو پروجیکٹڈ فگرز ہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف ایسے کر سکتے ہیں اگر ہم اب سے وہ مشکل اور سخت اقدامات اٹھائے تاکہ ہم اپنے عوام کا صحت کا تحفظ دلوا سکے, ان کا زندگی کو بھی تحفظ دلوا سکے, اور لانگ ٹرم میں ہمارا معیشت کو بھی سنبھال سکے. جتنا بھی لمبا یہ کھینچے گا اتنا ہی اثر ہوگا آپ کا معیشت کو. جتنا دیر ہم the longer we will take, جتنا دیر یہ ہم لیں گے قیادت دکھانے میں, سخت فیصلے لینے میں, اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا اس ملک کے غریب عوام پہ. ہمیں جلد از جلد اور فوراً وہ سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے, مل کے وہ فیصلے لینے پڑیں گے اور اس ایشو کو سیریسلی لینے پڑیں گے تاکہ ہم ایک یونٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں. آپ کا تھینک یو فار یور کویسچن. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے, ہم نے ہر نیشنل کرائسس میں, چاہے وہ ہمارا کشمیر میں جو ہم ایک نیا تاریخی کرائسس کے مقابلے کر رہے تھے, چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہے, اور اب چاہے وہ کرونا وائرس ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میرا پیغام واضح ہے, وہی ہے جو شروع دن سے تھا کہ نیشنل ایشوز پہ ہم ایک ہے. ہم نیشنل ایشوز پہ سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہر موقف پہ, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو, کسی بھی ایک ایشو پہ یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے کبھی بھی اس ملک کی قیادت کو اکٹھا نہیں کر سکا. یہ جب کرونا وائرس کا پہلا کیس ہوا تھا, کیسز ہوئے تھے, میں نے اپنا پریس کانفرنس بھی کیا, اس میں میں نے اعلان صاف کہا کہ ہم آج بھی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم وزیر اعظم کا, اگر وزیر اعظم کی کرسی کا عزت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہے بحیثیت وزیر اعظم نیشنل کرائسس میں اپنا ملک کا قیادت کرنے کو. اسی وجہ سے کہ جب یہ دعوت آیا حکومت کی طرف سے, ہم نے دعوت بھی قبول کیا, لیکن انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب نے واک آؤٹ کیا ان کا اپنا ہی میٹنگ سے. ہم آج بھی آپ کے تھرو پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم کنسنسس کے لیے تیار ہے, ہم یونٹی کے لیے تیار ہے. نیشنل کنسنسس ضروری ہے, لیکن یہ نیشنل کنسنسس بنانا وہ سب سے مین ذمہ داری وفاق کا ہوتا ہے. وہ ہم اپنا کوشش اپنی جگہ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ, سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ 4-5 گھنٹے تک ایک تفصیل ڈیٹیل بریفنگ کیا, میٹنگ کیا کرونا وائرس کے حوالے سے. جی بالکل. آلسو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھا تو ڈینگی کا مقابلہ کے لیے بڑے سخت اقدامات اٹھائے گئے اور بڑا اچھے انداز سے اس بیماری کا مقابلہ کیا گیا. لیکن ڈینگی اور کرونا وائرس میں
زمین آسمان کی فرق ہے. جو کرونا وائرس ہے وہ اس وقت ایک گلوبل کرائسس ہے, a global crisis that is threatening to not only swamp this health system of Pakistan, but is threatening to overwhelm the health system of the globe. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے وار فوٹنگ پہ, جب ہمیں پتہ ہے کہ کم ریسورسز ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا صحت کا نظام کیا ہے, تو پھر وہ فوٹنگ پہ وہ اقدامات اٹھانا پڑے گا جو ہمارا کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں. ہم وہ ہمارا ایز فار ایز صوبائی سطح پہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اپنا کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, مگر وفاق کے پاس زیادہ ریسورسز ہے, زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا کیپیسٹی بھی بڑھائے. جہاں تک دوسرے ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں اس وقت, لیکن کچھ جو ڈاکٹرز ہیں چائنا سے وہ کچھ جگہ میں رابطے میں ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں مزید کام بھی ہوگا جس پہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیلز. اوبیسلی آپ کے سوال کا شکریہ, اور اگر اے آر وائی سوال پوچھ رہا ہے تو ان کو سندھ کا صحت کا نظام تو کبھی نظر نہیں آئے گا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ میں باقی صوبہ کے مقابلے میں حکومت کے جو ہاسپٹلز ہے وہ باقی صوبے سے زیادہ ہے, مگر جیسے میں کہہ رہا ہوں, یہ میرا فگرز نہیں ہے, یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا فگرز میں آپ کو بھیج سکتا ہوں, مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بالکل اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا, اس لیے کسی کا ہیلتھ سسٹم مقابلہ نہیں کر رہا ہے. اگر میرا ہیلتھ سسٹم میں پاکستان کا ہیلتھ سسٹم میں, جیسے میں نے شروع میں کہا, فار ایوری 1000 پیپل اف دیر 0.6 بیڈس, اینڈ ان اٹلی فار ایوری 1000 پیپل دیر 3.4 بیڈس, بٹ اٹلیز health system has been overwhelmed, تو پھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بھی خدا نخواستہ overwhelmed ہو سکتا ہے اگر ہم جلدی یہ اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں. اس لیے سندھ حکومت نے فوراً کیپیسٹی میں اضافہ ڈالنے کے لیے اقدامات اٹھائے, جیسے کہ ہم نے فیلڈ ہاسپٹل فوج کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے ایکسپو سیکٹر میں, اور فیلڈ ہاسپٹلز اسٹیبلش کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ آئسولیشن سینٹرز بنائے ہیں, اور بنانا پڑے گا. ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی, ہم وہ واحد صوبہ ہے جو مسلسل اپنا ٹیسٹنگ, ناٹ صرف ٹیسٹنگ کٹس, جتنا ٹیسٹنگ کٹس آپ کے پاس ہے وہ کافی نہیں ہے, مگر ہمارا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو. شروع میں بہت کم ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھا, ہم صرف 100 یا 200 ٹیسٹ ڈے کر سکتے ہیں. دس ویک آنورڈ our testing capacity has increased to more than 1,200 tests per day, and we are aiming to go to 3,400 tests per day. لیکن میرے پاس جو صوبائی حکومت ہے اس میں اتنا ہی صلاحیت ہوگا جو اپنا ہی موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے. اس سے زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ میں ہمیں مدد چاہیے ہوگا وفاق سے. وفاق سے ہر جگہ پہ ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ میں مدد چاہیے ہوگا. ہم خود ڈاکٹرز بھی امپلوائے کریں گے, وفاق سے بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیرامیڈک ڈاکٹرز امپلوائے اور ہمیں بھیجے. خود بھی ہم کٹس کے بندوبست کر رہے ہیں اور وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے, پہنچائے, نہ صرف سندھ کو, پورا ملک میں پہنچائے. نہ صرف پہنچائے, ان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرے, پختونخوا کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرے. سندھ, بلوچستان میں, اسلام آباد میں, پنجاب میں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہم نے آئسولیشن اور لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرنا پڑے گا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بیمار ہے تو پھر ہم اس بیماری کا پھیلاؤ نہیں روک سکتے ہیں. یہ کوئی سیاسی بیان بازی کا یا اختلافات کی بات نہیں ہے. میں آپ کا پریز نہیں چاہتا ہوں, آپ ہمیں اپریشیٹ نہ کریں, آپ مطالبہ کریں کہ باقی سب سخت اقدامات لے,
باقی سب جلد از جلد وہ اقدامات لے تاکہ ہم جلدی اس ایشو سے نکل سکے. اگر یہ جو سیلف آئسولیشن ہے, کنٹینمنٹ ہے, ٹیسٹنگ, کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے, اگر ہم یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں اور یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر ہمارا پورا ہم بہت خطرناک اور مشکل سچویشن میں ہو جاتے ہیں. ہم دس از ناٹ اے کمپٹیشن امنگسٹ ایچ ادر, یہ ایک مقابلہ ہے کورونا وائرس کا مقابلہ سے. یہ آپ پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نہیں, پاکستانی ہو کے انسان بن کے یہ پورا انسانیت کا مقابلہ ہے. اس لیے ہمیں اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا. ہم اپنے بس کی جو کر سکتے ہیں اپنا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو 10 ویکس اگو وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کو مطالبہ کیا وہ مطالبے پورے ہو. وہ ریسورسز کے مطالبے ہیں. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو خط وزیر اعلیٰ سندھ چارٹر آف ڈیمانڈز کے طور پہ وفاق کو بھیج رہے ہیں اس پہ نہ صرف سندھ کے لیے پورا ملک کے لیے عمل کرو. سر ایک تو لیٹ می جسٹ پٹ سم فیکٹس بفور یو. کوئی ایک تو کرفیو, لاک ڈاؤن جو بھی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کا تحفظ کریں اور ان کو اگر گھر میں رہنا پڑے گا تو ان کو گھر میں ضرور رہیں مگر وہ ہم ان کا زندگی بچائیں, ہم ان کا صحت بچائے. اگر میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر میں کہہ رہا ہوں گھر میں رہو بہت ضروری ہے, آپ گھر میں رہو. اگر میرا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم وی کیئر فار یو, مگر وفاق سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بیماری بھی نہیں ہے, 90% لوگ بھی ویسے بچ جاتے ہیں, لاک ڈاؤن کا کیا ضرورت ہے, لاک ڈاؤن کا نقصان ہوگا, تو پھر کوئی لاک ڈاؤن نہ ہمارا نہ کہیں اور کامیاب ہوگا. اگر میرا لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ میں لاک ڈاؤن کرتا ہوں مگر ٹرینز ہمارے ہاں آ رہے تھے جیسے کہ آ رہے تھے انٹل ویری ریسنٹلی, تو میرا لاک ڈاؤن کتنا کامیاب ہوگا. اگر بارڈرز لاک ڈاؤن نہیں ہوں گے تو کس کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوگا. اگر پنجاب میں اور پختونخوا میں فرق ہوگا اور اسلام آباد میں فرق ہوگا تو کتنا کامیاب لاک ڈاؤن ہوگا. اگر ہم اپنے مزدوروں کو ان کی جان کو, ان کی صحت کو خطرہ میں ڈال کے کہیں گے کہ آپ جائے اور کام کرتے رہو, ہم اپنا صحت کا اور ہم اپنا زندگی کا تو حفاظت کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست پاکستان کے لیے ایک غلط پیغام ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ مل کے اور یونیفارمٹی کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اوکے, میں پھر اس پہ آنا چاہوں گا. شاہد غلط انفارمیشن بھی دو ڈفرینٹ اپروچ نظر آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ گلوبل کرائسس ہے جس کا اگر پاکستان کا کوئی چانس ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو پھر ہمارا وزیر اعظم کو وہ رول ادا کرنا پڑے گا, قیادت کا رول ادا کرنے پڑے گا اور مشکل فیصلے لینے پڑیں گے اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. میں اس وقت کوئی اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم کے خلاف یا سیاسی بیان بازی میں انگیج نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی کانفیڈنس, یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہوں گا. ہم اس طرف بھی نہیں سوچ رہے ہیں. اس وقت اس ٹائم پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھا ہے وہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم ہے اور ان کو اس وفاق کو لیڈ کرنا پڑے گا. اور امید کرتے ہیں کہ ریشنالٹی ول پریویل. اگر کوئی وزیر اعظم کو بتائے کہ نہ صرف امیر ملک مگر غریب ملک نے بھی سخت اقدامات اٹھا کے اس کو کنٹین کرنے میں کامیاب بہتر رہے ہیں, جیسے کہ نیپال ہے. نیپال کے پاس نہ وہ وسائل ہے نہ وہ ریسورسز ہے جن کے پاس جیسے چائنا یا یورپ کے پاس ہوگا, لیکن انہوں نے سخت کنٹینمنٹ کے ساتھ, آئسولیشن کے ساتھ اپنے فلائٹس جلدی بند کرنے
بارڈرز اور فلائٹس جلدی بند کرنے سے اس وائرس کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم بھی ہو سکتے ہیں. اگر پورا پاکستان ایک ہو سکتے ہیں تو میں جانتا ہوں ہم بھی کامیاب ہوں گے. آپ کے سارے سوال کی شکریہ. میں شروع میں کہنا چاہوں گا، جیسے میں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی صاف کہا ہے کہ اگر اس صوبہ کے عوام ہمارے ساتھ نہیں دیتے ہیں، اگر اس ملک کے عوام ہمارے ساتھ نہیں دیتے ہیں تو جتنا بھی اقدامات اٹھائے ہمارا سارے کوشش جو ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا، وہ سیبوٹاج ہوں گے. ہم شاید اس طریقے سے کامیاب ہوں گے کہ تھوڑا سا اس کا پھیلاؤ کم کریں گے، اگر وہ کافی نہیں ہوگا تو ہم صرف اور صرف تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس ملک کے عوام ہمارے ساتھ دیتے ہیں. میں آپ کے تھرو، آپ کے چینلز کے تھرو، آپ سب کے چینلز کے تھرو ایک بار پھر اس ملک کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو ہم نے مل کے ایک قوم کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. میں آپ کے بزرگوں کے صحت کا، زندگی کا تحفظ کرنے کے لیے یہ اپیل کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے گھر میں رہیں. ہم نے اپنا لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے سخت اقدامات اٹھائے ہیں. سندھ پولیس، سندھ رینجرز، ہمارا افواج صوبہ سندھ میں ہیں اور وہ اس لاک ڈاؤن کو انفورس کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. آپ نے مسجد کے بارے میں پوچھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. ہم جب خانہ کعبہ کو اس طریقے سے نظر آتا ہے تو دل تو خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنے عوام کا صحت کا خیال رکھیں، آپ اپنے عوام کا زندگی کا تحفظ کریں، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں سخت اور مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. تو اس لیے ہمارا تاریخ میں پہلی بار جب سندھ حکومت نے یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، انہوں نے ساتھ نوٹیفیکیشن بھی نکالا ہے پلیسز آف ورشپ کے لیے جس میں مسجد بھی آتے ہیں. کافی زیادہ مساجد ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں اور میں ان کو آپ کے تھرو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں اپیل کرتا ہوں باقی رسپیکٹڈ علماء سے بھی. ہم نے اپنا APC میں بھی ریز کیا کہ ہم اپنے مذہبی جماعتیں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچائے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھے، عبادت کرے اس وقت میں جب پورا دنیا میں یہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں. اگر ایران، سعودی عربیہ یہ مشکل ہم سے زیادہ مشکل فیصلے لے سکتے ہیں، ترکی، UAE، باقی مسلم دنیا اپنا عوام کی صحت کو بچانے کے لیے، ان کا زندگی کو بچانے کے لیے، تو ہمیں بھی سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے. میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے اور عوام کو ہمارے ساتھ دینا پڑیں گے. اگر ساتھ نہیں دیتے ہیں تو I don't want to see the day when the Sindh government is forced to use more extreme measures of force to impose their lockdowns. انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ دیں گے. ہم علماء حضرات سے حکومت رابطے میں بھی ہیں تاکہ ہم یہ اویئرنیس پھیلائیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم اس پہ زور دیں اویئرنیس پھیلانے میں، اور ہر آرگنائزیشن کو ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کرے اس مشکل صورتحال میں، اور سب اپنا کردار ادا کرے تاکہ ہم اپنے عوام کا صحت و زندگی کو بچا سکتے ہیں. جہاں تک ہمارے عوام کا ریلیف ہے وہ بھی بہت اہم رول ہے، ایک اہم پہلو ہے، اور وہاں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں.
अकेला भी करेंगे काफ़ी कुछ, लेकिन हमें सब मिल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा. अब वो दैट इज़ वाई हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मिल रहे हैं, जैसे सैलानी है, ईदी है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. हम आपके थ्रू आप हमारे अवाम को भी दावत देते हैं कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करे इस रिलीफ एफर्ट में. और सिंध हुकूमत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम पे भी काम कर रहा है ताकि हम अपने महदूद वसाइल में लोकेट करके फ़िल्टर आउट करके जो गरीब अवाम हैं हम उन तक रिलीफ पहुंचा सकते हैं. लेकिन जो पूरा मुल्क में सबसे अहम किरदार इसमें जो अदा कर सकता है वो वफाकी हुकूमत है. हम वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि पूरा मुल्क में वो हर घराना के लिए अनाउंस कर ले 15,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड. अगर आप पूरा मुल्क के लिए नहीं कर सकते हो तो आप फ़िल्टर आउट करके गरीब तबका को जियो टैगिंग करके आइडेंटिफाई करके हम वहाँ तक पहुँचाए. हम इस किस्म के एफर्ट्स हमें सब मिल के करना पड़ेगा. हुकूमत को भी अपना अंदाज में करना पूरा कोशिश करना पड़ेगा. और हमने सब मिल के इस मुल्क के अवाम जिनके पास कुछ ज़्यादा है, हमने भी सब मिल के इस एफर्ट में साथ देना है ताकि हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सकें.